اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع عدل ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ یہاں امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں۔ کوئی غریب آدمی اگر کوئی غلطی کر لے تو سارا معاشرہ ہی اس کو سمجھانے، اس کو کوسنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کا مقدمہ اور کیس بھی جلدی جلدی کورٹ کچہری میں چلا جاتا ہے اور برسوں وہ اپنے کیے کی سزائیں بھگتتا ہے۔ لیکن طاقتور کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے ہمارا نظام عدل کچھ اور طرح کا ہے یا خاموش ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے عدل کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے، کافی علیل تھے۔ ایک دن آپ نے اعلان فرمایا اور تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھے ہونے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ آ چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دو صحابہ کرام سہارا دے کر مسجد نبوی میں لائے۔ اس وقت بخار کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا تھا اور بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں ہلکا سا راشا تھا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس پیغام کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ دیر آپ میں نہیں رہوں گا، کیونکہ اس جہان کی ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تڑپ اٹھے۔ وہ کیسے یہ تصور کر سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہوں؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے آپ سب کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں رہتے ہوئے اس جہان میں میرے سے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہو، میں نے کسی کا حق ادا کرنا ہو، میرے ذمہ کسی کا حق باقی ہو، تو وہ اپنا آج حق لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اس طرح پیش ہوں کہ لوگوں کے حق یا بدلے میرے ذمہ ہوں۔ صحابہ اکرام سکتے کا عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر انتہائی صدمے کی حالت میں تھے کہ اچانک حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ذمہ میرا ایک بدلہ ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ احد میں آپ نے میری پیٹھ پر ایک درہ مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام حضرت عکاشہ کی طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس درہ موجود ہے، جاؤ وہاں سے درہ لے کے آؤ۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضرت عکاشہ کو باری باری روکا اور یہ بھی پیشکش کی کہ آپ ہماری پیٹھ پہ 100 درے بے شک مار لو، یہ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ تو حضرت عکاشہ خاموش رہے۔ درہ آ گیا، آپ نے فرمایا ہے عکاشہ درہ آ گیا ہے، لو اپنا بدلہ لے لو۔ عکاشہ آگے بڑھے، صحابہ اکرام تڑپ اٹھے۔ یہ واقعہ دیکھ کر صحابہ اکرام کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے میرے درہ مارا تھا میرا جسم ننگا تھا، آپ کے جسم پہ تو کپڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، فرمانے لگے اے عکاشہ آؤ اپنا بدلہ لے لو، میں قیامت کے دن یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کسی کا بدلہ میرے ذمے ہو اور میں اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، درہ ایک طرف پھینکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور مور نبوت کو چوم لیا۔ صحابہ اکرام کی دھاڑیں نکل گئیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، عزیزوں، یہ ہے عدل اس شخصیت کا، اس ذات کا جسے ہم اپنا رہبر، رہنما اور ہادی مانتے ہیں، امام الانبیاء کا، خاتم النبیین کا، خدا کے محبوب کا، ہمارے محبوب کا، کہ ایک چھوٹا سا بدلہ دینے کے لیے اس حالت میں بھی تیار ہیں۔ آج ہم دیکھیے کس طرح دوسروں کا حق غصب کر رہے ہیں، کس طرح دوسروں کے ساتھ ظلم و جبر کر رہے ہیں، یا ہمارے ارد گرد یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کی زندگی تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آئیے آج سے ہم تہیہ کریں، ہم خود اپنا بھی محاسبہ کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم جبر یا زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیجئے۔ اگر معاشرے میں کسی کے ساتھ جبر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ یہ پھونکوں سے ہم اس آگ کو نہیں بجھا سکتے، ایک سے ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں۔ ملیے، اٹھیے، لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے، معاشرے میں ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیے، اس انسان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور پاکستان کو بچائیے، اسلام کو بچائیے، اس معاشرے کو بچائیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، دونوں جہانوں کی بقا ہے۔ یہ زندگی تو ایک دن فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ کہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی ہمیں یہ سبق دیا کہ لوگوں دیکھنا، عدل قائم رکھنا، عدل پہ چلنا، انصاف پہ چلنا۔ ہم نبی کے نام لیوا ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، آئیے اپنی غلطیوں پر، پچھلی غلطیوں پر نادم ہو جائیے۔ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگیے یا اس کا حق ادا کیجیے۔ یہ بھی ایک دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں مجھے، اگر میں نے کسی کا حق ادا کرنا ہے مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا بدلہ لے لو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کا، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کو اپنائیں گے تو تب ہی ہم سچے عاشق بنیں گے۔ آئیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ تھا وہ اللہ کے نبی کا پیغام جو انہوں نے معاشرے تک پہنچایا، اور اسی پیغام کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا کے لیے اپنی اصلاح کیجیے
اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی ہمت طاقت کے مطابق اس معاشرے میں ظلم جبر ناانصافی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے. خدا کے لیے معاشرہ پاکستان اور اسلام کو بچائیے. اللہ تعالی ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.